الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعہ اپنی خلوت میں، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے رونا، آنسو بہانا، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبر آخر الزمان کی دی ہوئی خبر کے مطابق کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آج کی نشست و مجلس میں وہ لوگ کہ جو دنیا میں برائی سے منہ موڑنے والے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمانا، رجل ایسا آدمی، ایسا نوجوان، دعته امرأة کہ جس کو کوئی عورت دعوت دے، منصب و جمال، وہ اونچے خاندان والی بھی ہو، شریف خاتون، خوبصورت حسن و جمال والی، لیکن منصب والی، کسی اچھے گھر والی، شریف زادی، وہ بازاری عورت نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس کو جواب میں یہ کہے، فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اس برائی سے اس لیے دور رہنا چاہتا ہوں چونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جو برائی سے منہ موڑ لیتا ہے، ایون کہ اس کو ایک خاتون جو کہ اچھے گھر والی ہے، منصب والی ہے، خاندان والی ہے، شریف ہے، اور اللہ نے اس کو شکل و صورت سے بھی نواز رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ماحول بنا ہوا ہے، لیکن جواب میں وہ نوجوان، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا.
عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے زنا سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے گا لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہاں پہ بات مشروط ہے کہ سایہ ان لوگوں کو ملے گا عرش کا کل قیامت کے دن جو صرف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، لوگوں کو پتا چلنے کا دور تک تصور بھی نہیں، صرف ڈرا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جیسا کہ تاریخ کی اوراق اگر اٹھا کے دیکھیں، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ یہ جب جوان تھے تو جوانی کے عالم کے اندر بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن اپنے ذریعہ معاش، اپنے کچن کو مینج کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گٹھڑی باندھ کر سوٹوں کی، کپڑے کی اپنے سر پہ رکھتے اور گلی گلی کپڑا بیچا کرتے تھے۔ اور اس دور میں ایک شہزادی، ایک ملکہ جو کہ بیوہ تھی، معروف تھی کہ یہ اچھی خاتون نہیں، اس کی جو آگے باندیاں تھی وہ اس کے لیے نوجوانوں کو تلاش کر کے اس کو پیش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے جب امام ابن سیرین کو دیکھا رحمت اللہ علیہ کہ اتنا خوبرو نوجوان ہے، ملکہ کو اطلاع دی۔ آج کے نوجوان ذرا خوب توجہ فرمائیں، جب کپڑا پرچیز کرنے کے بہانے سے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا تو اپنی دعوت پیش کی۔ تاریخ اور آج اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے زنا کی حرمت کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، یہ بے حیائی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار بدکاری کے قریب بھی مت جانا، لیکن وہ عورت باز نہ آئی۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ برائی سے بچنے کے لیے جب دیکھا کہ چاروں اطراف گھیرا پڑ چکا ہے، قابو آ چکا ہوں، واش روم میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کچن سے جو سیوریج آ رہا تھا اس میں سے گند کچرا اٹھاتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اور اس گندگی سے بچنے کے لیے یہ بظاہر جو گند تھا اپنے چہرے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، اپنی جسم کے اوپر لگا کے اس عورت کے سامنے جاتے ہیں، وہ منہ موڑ لیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے اس گلی سے پوچھ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کسی خاتون کی برائی کی دعوت سے پہ اپنی زبان حال سے یہ کہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر زبانی نبوت سے ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر کھڑا کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آج حال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ایسے گھرانوں کے اندر اپنی رشتہ دار فیمیل خواتین بھی مردوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر رخصت ہو چکا ہمارے دلوں کے اندر۔ ڈیلی کی بنیاد پہ بڑی بڑی ایسی خبریں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں بچی کے ساتھ فلاں بدبخت نے زیادتی کر ڈالی، فلاں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا، بغیر کسی ناگے کے ڈیلی کی بنیاد پہ ایسی خبریں ہمارے پاکستان سے نشر ہوتی ہیں۔ علم کی کمی، تعلیم کی کمی، تربیت کی کمی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی کمی، دین سے دوری بنیاد ہے۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اسلام لانے سے پہلے ایک عناق، عین نون الف قاف، عناق نامی عورت کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ اپنے دور کے اندر چور بھی رہے، ڈاکو بھی رہے، اسلام لانے سے، ایمان لانے سے پہلے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، تو پھر ان کی ڈیوٹی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لگائی؟ مکہ معظمہ میں مشرکین مکہ کی جیلوں کے اندر جو مسلمان قیدی ہوتے یہ ان کو چرایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں آتے مسلمانوں کے قیدیوں کو چرا لیتے، دشمنان اسلام کی جیلوں اور قید خانوں سے، جگرے والے تھے، ہمت والے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کہ ایک رات میں نے ایک اپنے مسلمان قیدی کو چھڑانے کی، رہا کروانے کی، چرانے کی نیت کی تو میں مکہ معظمہ میں پہنچا، چونکہ رات چاندنی تھی، مجھے ایسا لگا کوئی ہے، میں ایک دیوار کی اوٹ کی طرف ہوا تو کسی نے میرے سائے کو دیکھا، جب وہ میرے سائے کے پیچھے پیچھے کو آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عناق نامی خاتون ہے۔ اتفاق سے سابقہ دور جاہلیت کی کسی ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی رات کو، تیسرا کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ کہتی مرثد ہو؟ کہتا نا مرثد ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ملاقات ہو گئی ہے تو آج کی رات ہمارے پاس گزارو۔ سیدنا مرثد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں،
اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ بدکاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، لہذا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ وہ دھمکی دیتی ہے اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی۔ حضرت مرسل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو کہتے ہیں میں نے تمہارے قریب نہیں آنا، جو جی چاہتا ہے کرو۔ اس نے شور مچایا، 8 افراد پر مشتمل ایک گروہ نکلا، 8 ہٹے کٹے مرد سیدنا مرسد کے پیچھے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، تھک ہار کے جب یہ ملے نہیں، اللہ نے مدد کی، اللہ نے نصرت کی، اللہ نے اپنے بندے کی حفاظت کی، وہ واپس لوٹ دیے۔ واپس گئے، اس بندے کو چرایا، اپنے قیدی کو رہا کیا، کندھوں پہ اٹھایا، دور کہیں جا کے اس کی زنجیریں کھولی، ان کے ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں گئے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ 8 بندوں کے ہاتھ اگر سیدنا مرشد لگ جاتے تو کیا بچنا تھا باقی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ خالق و مالک سے ڈرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا اور کہتے ہیں انکحنا فامسک، میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں پرانی محبتیں یاد آئی، اچھی لگتی تھی، بھلی لگتی تھی، اللہ کے رسول میں عناق سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ولم يرد علی شیئا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، میں نے کہا میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ نزلت الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، حتیٰ کہ یہ سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ ہے، اب تو یہ پاک صاف ہو چکا ہے، اب میں اس کے نکاح کے اندر زانی عورت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی جب تک مسئلے کا پتہ نہیں تھا تب تک اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں تھی، کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا، جو زانی مرد ہے وہ نکاح نہیں کرتے کسی کے ساتھ مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ اور اسی طرح اللہ خالق و مالک نے فرمایا وہ زانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو زانی خاتون ہے وہ بھی کسی ایمان والے سے نکاح نہیں کرتی، یا تو اس کے لیے زانی ہے یا مشرک ہے۔ تو یہاں پہ ایک یہ بھی نقطہ ہائی لائٹ کرتا چلو کہ اللہ نے زانیوں کے ساتھ مشرکوں کو رکھا ہے، حرمت ایک ہے ان کی یہاں پہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرنے والے ہیں، غیروں کو داتا اور گنج بخش غریب نواز کہنے والے، غوث اعظم کہنے والے، اور دوسروں کے در پہ جا کے اپنے ماتھے کو رسوا کرنے والے، یہ زانیوں سے بھی بدتر ہے۔ نہ ایسی خاتون سے شادی کروائی جائے گی، نہ ایسے کسی مرد کو بیٹی دی جائے گی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوتے ہی اس کے بعد حضرت مرشد نے عناق کا نام لینا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی قریب نہیں آنے دی۔ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ اللہ کے مقرب ہیں جن کو عورتیں دعوت گناہ بھی دیتی ہیں، ماحول بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اونچے خاندان والے بھی ہوتی ہیں، شرفا کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم زنا نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ سورہ المؤمنون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنی عزتوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مگر وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو کن سے؟ اپنی بیویوں سے، یا ان کے جو ماتحت لونڈیاں ہیں جن کا آج تصور نہیں، صرف اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اپنے لیے جائز اور حلال خواتین سے، اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی طرف منہ نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے علاوہ جو اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو کراس کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ لوگ جو ان دو نعمتوں کے علاوہ کسی دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اکثر اللہ کے فضل و کرم سے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کرتا ہوں
آپ نے اپنی زبان نبوت سے اس بات کی خبر دی۔ مجھے معاف کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش سے، آسمانوں سے سارے کا سارا دین اسلام نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا ہے، اور پیغمبر آخر الزمان کے بارے میں اس بات کی خبر دی قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر کہ میرے محبوب اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میری طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نوجوان ہے، کچھ فرمایا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم سن بلوغت کو پہنچو فوراً شادی کر لو، فوراً نکاح کر لو۔ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، اللہ تمہیں بدکاری سے محفوظ کر لے گا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر کسی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر ہے، اے بیٹوں والو سنو، اے جوان بیٹیوں کے باپ اور ماں سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے نکاح میں تاخیر ہے، استطاعت نہیں، کوئی بھی وجہ ہے، ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو فحاشی سے، برائی سے، زنا سے، تو پھر روزوں کا اہتمام کرو۔ دو ہی طریقے اللہ کے نبی نے بیان کیے، برائی سے بچنے کے لیے نکاح، اگر نکاح میں تاخیر ہے، مؤخر ہے، تو روزوں کا اہتمام۔ کن روزوں کا تذکرہ یہاں پر؟ رمضان کے روزوں کا نہیں، وہ تو ہے ہی فرض، نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں سوال کیا کرتا ہوں اور جواب نہیں چاہیے، بڑی مجلس میں جواب نہیں چاہیے، اپنے آپ کو خود جواب دیں، میں بھی اور آپ بھی۔ ہمارے گھر کی چار دیواری میں کتنے بیٹے جوان ہیں؟ کون باپ ہے کہ جس نے فجر کی اذان سے پہلے اپنے جوان بیٹوں کو بیدار کیا ہو، جن کی ابھی شادی نہیں ہو پائی، موبائل اس کے پاس ہے، دنیا ساری کی ساری اس کے رابطے کے اندر ہے، ساری دنیا کا گند اس کی پاکٹ کے اندر ہے، موبائل کی صورت میں جہاں چاہے جس سے مرضی بات کر سکتا ہے، جو مرضی دیکھ سکتا ہے۔ کون باپ ہے کہ جس نے ایسے بیٹوں کو فجر سے پہلے، اذان سے پہلے اس نیت سے اٹھایا ہو، بیدار کیا ہو کہ اٹھو، سحری کا انتظام کرو، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی اور ہم تمہیں جوتے پڑتے نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہاری وجہ سے معاشرے کے اندر اپنے ماتھے پہ کلنک نہیں بن سکتے، ہم تمہیں جہنم کے اندر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں نہیں چاہتے کہ فلاں کے بیٹے نے منہ کالا کیا ہے۔ اٹھو، روزے کا اہتمام کرو۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں کو اس نیت سے بیدار کرتی ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیوں کی عزت عزیز ہو، جو اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی نیت رکھنے والی ہوں اور خواہش مند ہوں، اپنی بیٹیوں کو بیدار کرنے والی ہیں فجر کی اذان سے پہلے کہ بیٹیاں اٹھیں، سحری کا انتظام کریں، اور ایام رمضان کے نہ ہو، غیر رمضان ہو، بیٹیوں کو روزہ اس لیے رکھوا رہی ہیں کم از کم منیمم ایک ہفتے کے اندر 2 دن، یا اس سے بھی چلے زیادہ منیمم لگا لیں، ہفتے پورے مہینے کے اندر 3 روزوں کا اہتمام تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایام بیعت جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں، 13ویں رات چاند کی، 14ویں رات اور 15ویں رات، یہ 3 دن آگے پیچھے ہو جائے تو پورے مہینے کے اندر کسی بھی 3 دن کے روزے رکھ لیں تو پوری زندگی کے روزے ہیں۔ یہ ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا ہے۔ 3 روزے رکھیں تو 30 دن کا ثواب ملا، ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھیں تو پورے سال کا اجر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمن اس بات کی تلقین کی نوجوانوں کو فوراً شادی کرو، نہیں تو روزوں کا اہتمام کرو، ان 2 چیزوں کے علاوہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر وہ اللہ کا ولی انسان ہے۔ علماء نے 3 کیٹیگری بیان کی ہے نکاح کی: نکاح کروانا واجب، نکاح کروانا سنت، اور نکاح کروانا حرام۔ یہ کب آتی ہیں اس کی باریاں، اس کی تقسیم، اس کا بٹوارا کہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ ایسا نوجوان جو سن بلوغت کو پہنچ چکا ہے لیکن اس کو خطرہ ہے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، پہلی فرصت میں شادی کروائے، اس کے لیے فرض ہو چکی ہے شادی۔ ایسا نوجوان جو اللہ کے قریب ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر اللہ نے شرم و حیا رکھی ہوئی ہے، شادی کروائے گا، لیکن اس کے لیے شادی سنت کی کیٹیگری میں آتی۔ ایسا مرد اور نوجوان جو فزیکلی اپنی اہلیہ کے حقوق بیان کرنے سے قاصر ہے، جتنا خواہ مرضی ہٹا کٹا دکھلائی کیوں نہ دے، اس کے لیے شادی کروانا حرام ہے، وہ شادی نہیں کروا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے مردو، جب تم گھروں سے نکلتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، مارکیٹوں میں جاتے ہو، روڈوں میں سفر کرتے ہو، اگر تمہاری نظر کسی خاتون کی طرف پڑ جاتی ہے اور اس کے خیالات، اس کی شکل و صورت، اس کی محبت تمہارے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے،
گھر واپس لوٹو اور اپنی خواہش کا اہتمام کرو اپنی بیوی کے ساتھ جس کو اللہ کا نام لے کے حلال کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر جو کسی غیر عورت کے ایسے خیالات پیدا ہوئے ہیں وہ باہر نکل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کے پاس گھر میں یہ نعمت نہیں وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی قسم بے شرمی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جگہ جگہ اور ڈگر ڈگر بدکاریاں ہو، زنا ہو، چلتی ہوا کی بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اپنی گندی خواہش پوری کر کے ان کو قتل کیا جائے۔ 2-2 4-4 5-5 سال کی بچیاں آج مسلمانوں کی محفوظ نہیں، اپنی ہی کزنوں کے ہاتھوں برباد ہو رہی، قتل ہو رہی ہیں۔ یہ بیان، یہ ٹاپک کس نے چھیڑنا ہے؟ کس نے کرنی تربیت؟ ہم بڑے شرم و حیا والے ہیں، ہم کیوں بات کریں ممبر و محراب کے اوپر اس قسم کی؟ تو کون کرے؟ کس نے کرنی تربیت اپنی مسلمان بہن بھائیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا سے بچنے کے لیے تدابیر نہیں بیان کی کہ اگر کسی غیر خاتون کے خیالات تمہارے دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے جس کو اللہ کا نام لے کے اپنے لیے حلال کیا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پہ مختلف اوقات میں زنا سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر بیان کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے نہیں فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر خاتون کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے؟ جب کوئی مرد اور عورت وہ تنہا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا تمہیں، برائی کا، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خطرے کے اندر کیوں ڈالوں؟ اگر کل قیامت کے دہاڑے رسوائی سے، ذلت سے، دھوپ سے، گرمی کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اور کس کے ڈر سے؟ دنیا کے ڈر سے نہیں، دنیا کے قانون کے ڈر سے نہیں، معاشرے میں ذلت اور رسوائی کے ڈر سے نہیں، صرف اللہ خالق و مالک سے ڈرتے ہوئے۔ مشروط بات ہے یہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچیں، اور برائی سے محفوظ رہنے کے لیے اس چیز کا اہتمام کریں، نکاح کو عام کریں۔ آج بدقسمتی سے زنا 200 روپے میں، 500 روپے میں، 1000 میں، اور شادیاں 10 20 30 40 لاکھ روپے میں۔ چاہیے تو یہ تھا، اسلام کا کلچر یہ ہے کہ شادی آسان ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر آخر الزمان کے لیے نکاح کے لیے پیش کرتی ہے، آفر پیش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں، تو پھر کہتے اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں۔ پاس بیٹھے ایک ضرورت مند صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس نے آپ اپنا معاملہ آپ کے سونپ دیا ہے، آپ کے ہینڈ اوور سونپ دیا ہے، آپ کیوں نہ اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں؟ یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تیرے پاس کوئی ہے، کوئی مال؟ نہیں، کوئی چیز کہتا کچھ بھی نہیں، پاکٹ منی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ کی قسم تاریخ اور راک ایسی سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ گئے اور لوہے کی انگوٹھی بھی ان کو میسر نہ آئی، آ کے کہتے اللہ کے رسول نہیں مل پائے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی کچھ آیات آتی ہیں، کوئی حصہ قرآن مجید کا؟ کہتے جی مجھے فلاں فلاں صورت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے عوض جاؤ جو تمہیں قرآن مجید کی آیات کچھ صورتیں آتی ہیں، اس خاتون کو بھی یاد کروا دینا، یہی تمہاری طرف سے حق مہر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے شادی کر دی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، بیٹی کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی اس کا کاروبار سیٹل نہیں، ابھی کمیٹی نکلنے والی ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ چاہیے، اتنا مال چاہیے، کیسے بیٹی کی شادی کریں، کیسے بیٹے کی شادی کریں، کیسے بیٹی کو رخصت کریں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے ماتحتوں کا نکاح کر دو۔ باپو اے سرپرستو، قرآن حکم دیتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں، اے سرپرستو، اے باپو، اے کفیلو، ان کی شادیاں کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر بھی ہوئے، کاسا لیے بھیک مانگنے والے بھی ہوئے، ان کے پلے کچھ نہ ہوا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ کا اچھا لباس نہیں، شادیاں کرو۔ اللہ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچے کے پاس کاروبار نہیں، ابھی بچے کے پاس کاروبار نہیں، پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے اگر
اگر اس کو امیر کرنا چاہتے ہو، پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اس کی آخرت کی بہتری چاہتے ہو، کل قیامت کے دہاڑے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہو، تو ان کی شادیاں کر دو تاکہ یہ برائی سے بچ پائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھنے والے، یقین مانے آج ہم ماں باپ کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ کبوتروں جیسی ہو چکی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، بلی جب حملہ کرتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے میں چھپ چکا ہوں۔ اس کو تب پتا چلتا ہے جب اس کو گردن سے دبوچ لیا جاتا ہے۔ جاؤ عدالتوں کے اندر، ایسی عدالتوں میں جا کر کے دیکھو کتنے ڈیلی کی بنیاد پہ کورٹ میرج ہو رہے ہیں، اور کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، رسوا کر کے اس آنگن کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہوئے، جس آنگن میں 20 25 22 برس بتائے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، ماں نے جنا ہے، پیٹ کے اندر 9 مہینے ترکا ہے، 2 سال اپنی چھاتیوں سے اس کو دودھ کی شکل میں خون پلایا ہے، آپ نے ساری زندگی جوانی کھپا دی۔ جب بیٹی سنے بلوغت کو پہنچتی ہے، کون سی چیز ہے جو اس بات سے آمادہ کرتی ہے کہ ان کو رسوائی دے کے خود چلی جاتی ہے؟ ابھی سوچا میں نے، 3 دن بھوکے رکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک دن یا 14 سے 15 گھنٹے جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب افطاری کے لیے اشیاء دسترخوان بچھا ہوتا ہے، کتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے افطاری کا، مغرب کی اذان کا۔ ذرا تصور تو کریں کہ 3 دن اگر مجھے کھانا پینا میسر نہ آئے، موت قریب نظر آئے گی کہ نہیں؟ اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، جب تک کھاتے پیتے نہیں ہمارا اسٹیمنا اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتا، ہم وہ سست ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کھڑے ہونے سے قاصر ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں، ویکنس ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں بلوغت کو پہنچنے والا بیٹا، ہمیں بلوغت کو پہنچنے والی بیٹی، اگر بر وقت ان ٹائم اس کو سہولت میسر نہیں کرو گے، جو اللہ نے اس کے اندر ایک طبیعت رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو سہولت نہیں دو گے، بیٹی کو خامن نہیں دو گے، خامن کو بیٹی نہیں دو گے، تو اس کی جو حالت ہے وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ سب سے بڑی برائیوں کی راہ ہموار کرنے والے ہم ماں باپ خود ہیں بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ اتنا بڑا رزق، اور اس کے مزید نقصانات اگر بیان کروں تو یقین مانے بڑے سارے خطبات چاہیے۔ جسمانی بیمار، روحانی بیمار، اسلام کے ایمان کے طور پر بیمار، وہ طبیعت اس کی ابتار، ہر وقت سولی پہ لٹکا ہوا بیٹا، ہر وقت عزت کے داؤ پہ لگی ہوئی بہنوں بیٹیوں کی شکل میں عزتیں کماری ہونے کی وجہ سے، کمارے ہونے کی وجہ سے۔ کتنی عمریں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی؟ 60 سے 70، 60 سال سے جو اوپر جا رہا، اللہ کی قسم بونس لے رہا ہے، بونس ہے اس کے پاس، 60 سال سے اوپر بونس ہے۔ جب بیٹے کی شادی کرنی ہے 28 سے 30 سال کی عمر میں، بتاؤ اس کو اللہ نے بیٹا دینا ہے، وہ جوان ہوتے ہی باپ بوڑھا، پہلا بیٹا جوان ہو، ابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ٹائم شادیاں کریں، جلدی سے جلدی بیٹوں کو بیاہیں، اللہ کی قسم ان کی اولادیں جوان ہو بھی، ابا جان بھی جوان ہو، تو بہترین مواقع میسر آتے ہیں اولادوں کو کہ باپ اپنے بیٹوں کی معاونت کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، کاروبار بنا کے دیتا ہے، ان کو گھر بنا کے دیتا ہے۔ جب لیٹ شادی کرو گے تو یہ بھی ایک نقصان ہے، اس کی آنے والی جو اولادیں ہیں وہ اپنے باپ کی قوتوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشوں کی، اپنی خواہشیں اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ دوسری جگہ پہ وہ پوری کرتے ہیں، اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم الشیخ زان ومالک کذاب وعائل مستکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 3 قسم کے لوگ کل قیامت کے دہاڑے اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بوڑھا دھانی ہے، عمر بیت چکی ہے، بال سفید آ چکے ہیں، ماتھے پہ چہرے پہ سلوٹیں پڑ چکی ہیں، ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ چکی ہے، لیکن پھر بھی ایسا بدبخت ہے کہ برائی سے باز نہیں آتا، پھر بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، پھر بھی اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 7-8 منتھ پہلے کی بات ہے، موڑ امن آباد میں 65 سال کا بوڑھا 6 یا 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور اتفاق سے ایک دفعہ میں نے پہلے اس کا تذکرہ کیا تو یہیں پہ موڑ امن آباد اسی گلی کے اندر رہتا ہے ایک نوجوان، شاید اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں آج بھی آیا ہو، وہ یہیں پہ جمعہ پڑتا ہے، اس نے میری بات کی تصدیق کی، وہ ہماری گلی میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دین سے دوری ہے، یقین مانے نکاح سے
ہمارا منہ موڑنا ہے؟ ایسے کئی ایک حضرات ہیں جن کی بیویاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کے بیٹے ان کو شادیاں نہیں کرنے دیتے، ان کی بیٹیاں اڑے آ جاتی ہیں، معاشرہ اڑے آ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم جس کو ضرورت ہے وہ شادی کرے، نکاح کروائے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی سے بچنے کا یہی طریقہ بیان کیا۔ معاشرے کے اندر زنا اور خرابی کو، بدکاری کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جب تک نکاح کو عام نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے خدا اللہ کے لیے یہ دنیا کی باتوں کو چھوڑیں، یہ بیٹے کا کاروبار صحیح ہوا نہیں ہوا اس کو چھوڑیں، بلکہ قرآن مجید لا ریب کتاب کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہوئے یقین کر لیں بیٹا جلدی امیر ہوگا جتنی جلدی اس کی شادی کی جائے گی۔ یہ قرآن ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یغنیہم اللہ من فضل، شادیاں کرو میں اپنے فضل و کرم سے ان کو امیر کر دوں گا۔ ہم اپنے بچوں کو غریب رکھتے ہیں، خود اللہ غریب نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تو غنی چاہتا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر گارنٹی دی شادیاں تم کر دو اپنے نوجوانوں کی، بیٹوں کی، میں ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دوں گا۔ سو گزارش یہ ہے بدکاری سے بچنے کے لیے کل قیامت کے دہاڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو پانے کے لیے آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں آپ اور اپنی اولادیں ان کو تعلیم دیں، تربیت تر کریں، ان کا محاسبہ کریں، ان کے لیے ایسے ماحول پرووائڈ کریں کہ جس سے اللہ خالق و مالک سے ڈرتے ہوئے بدکاری سے، زنا سے، برائی سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ پھر دنیا کے اندر بھی عزت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے کل قیامت کے دن بھی بڑی ساری عزتوں سے نوازے گا۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا روز محشر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں، ڈوبے ہوں، تنگ ہوں، پریشان ہوں، سورج بالکل قریب ہو، اتنی تپش ہو، اور پوری دنیا میں سے چند ایک لوگ بڑے سکون کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں، اور عزتوں کے ساتھ وہ بہترین اس دن کو گزار رہے ہوں جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ تو پھر ان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہرگز نہیں دیا جائے گا، پیچھے سے نہیں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آگے سے دیا جائے گا۔ جس کو عرش کا سایہ مل گیا وہ اللہ کے نبی سے حوض کوثر کا جام بھی پیے گا، وہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا، اس کا نیکیوں والا پلڑا جھکا رہے گا، برائیوں والا اٹھا رہے گا، وہ پل صراط سے گزرے گا، پل صراط سے جب گزرے گا اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا، اس کو کوئی زخم نہ ہوگا، نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ گزر جائے گا۔ اللہ کے عرش کو پانے کے لیے اہتمام ہم کر لیں تو دنیا جہان کی ساری خرابیوں سے اللہ خالق و مالک ہمیں محفوظ فرما لے گا۔ اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں کر دے، اللہ ہماری تمام تر برائیوں سے ہمارے دامن کو محفوظ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بیٹوں کی، بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے، سننے والے اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اعلان ہے، الاعلی قرآن اکیڈمی محترم جناب قاری حنزلہ شہین صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کی طرف سے گزارش ہے کہ ان کی اکیڈمی میں داخلہ جاری ہے۔ وہ حفاظ جو منزل بھول چکے ہیں، قرآن مجید کو کنڈ کر چکے ہیں، میری گزارش ہے ان کی خدمت میں ضرور ان سے استفادہ کریں۔ جو یہاں پہ آ سکتے ہیں قاری حنزلہ شہین صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کریں۔ بالخصوص ان لوگوں سے میری اپنی ذاتی گزارش ہے، قرآن مجید کو بھولنے والے، منزل کو بھولنے والے حفاظ ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم ان کو دیں، ضرور کوشش کریں ان سے استفادہ کریں، نوجوان، بچے، بڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔